السلام علیکم۔ اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ میں نے جو لاسٹ ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ اس آیت پر بناؤں گا جس آیت کا سہارا لے کر یہ اہل سنت حدیث پر جو مبنی اسلام کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، جس آیت کا سب سے بڑا سہارا لے کر اپنے مذہب کی کتابوں کو اسلام کا حصہ بناتے ہیں، اسلام کے اندر ڈال کر پھر لوگوں کو پورا اعتماد میں لیتے ہیں، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں لے کے پھر ان کو اس کتابوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کوئی وہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو اہل سنت اور حدیث والے مذہب پر فالو کرنے والے لوگ ہیں، یہ پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بنا کے یہ کام نہیں کرتے، ان کو خود پیچھے سے یہ بتایا جاتا ہے۔ یعنی کہ مذہب، دیکھیں میں آپ کو مذہب اختیار کرنے کا سب سے اہم ترین چیز بتاؤں پہلے، اس کے بعد پھر میں اس آیت پر بھی بات کروں گا۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ چھوٹا سا بچہ جس گھر میں خدا نے پیدا کر دیا، وہ اسی گھر میں تربیت پاتا ہے، اور اس کے والدین اور اس کے آباء و اجداد اور بڑے بزرگ جو بھی ہیں، وہ اس کو اسی دین کو فالو کرنے کے لیے بچپن سے ہی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس کو وہی سب کچھ سکھاتے ہیں جو والدین کو اور باپ دادا کو آتا ہے۔ یہ میں آپ کو اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں جس میں سب سے زیادہ لوگ جو مذہب فالو کرتے ہیں، وہ اس کے اندر ان کے والدین اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے علماء اکرام ملوث ہوتے ہیں۔ اب مجھے یہ میں آپ کو ایک بڑے اہم پوائنٹ بتاتا ہوں، اور اس کا کوئی جواب اگر کوئی لے آئے، دنیا میں نکال کے لے آئے، اور ان کے پاس کیا جواب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سنی مذہب کے مولویوں اور لوگوں کے پاس جو کہ اس مذہب کو خود بھی فالو کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی فالو کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ان کے پاس کیا جواب ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سوالات پوچھے، میں نے بولا بھائی بتاؤ، ایک بات بتاؤ، آپ لوگ قادیانیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو، بھائی دیکھو نا، یہ اہل سنت والے جو ہیں یہ قادیانی مذہب سے ایسا نفرت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ناپاک اور پلید چیز ہو، اور پلید تو بالکل مذہبی اعتبار سے تو ہر مشرک پلید ہے۔ مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خدا کے نزدیک ہر مشرک انسان پلید ہے، اور مشرک انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قانون اور اللہ کی وحی اور اللہ کے اسلام کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کو اللہ کا اسلام سمجھ کر فالو کرے۔ یہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ مشرک بیسیکلی جو آج کل کے علماء اکرام اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں مشرک کی جو ڈیفینیشن ہے، جو مطلب ہے مشرک کا، وہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ کسی دربار پہ چلے جاؤ، آپ کسی بابا کے پاس چلے جاؤ، آپ کسی پیر کے پاس چلے جاؤ، آپ یا علی مدد کہہ دو، آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دو، آپ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ لو۔ یہ سب چیزیں ہیں جو آج کل کے لوگوں کے ذہنوں میں ہیں کہ شرک صرف یہ ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے نزدیک شرک صرف یہ ہے۔ لیکن میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ یہ بہت چھوٹا شرک ہے، یہ تو بہت معمولی شرک ہے، یہ تو کامن شرک ہے جو کہ ہر کوئی بولے گا۔ لیکن جو سب سے خطرناک اور سب سے بھاری شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کی کتاب کو، غیر اللہ کے الفاظ کو، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ ہو، اللہ کے نبی سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، حقیقی معنوں میں آپ اس کو اللہ کا اسلام سمجھ کر فالو کرتے رہو اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاتے رہو۔ یہ اتنا بڑا شرک اور اتنی باریک بینی کا شرک ہے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ
ہر فرقہ اپنے آپ کو راہ راست پر سمجھتا ہے، ہر فرقہ۔ اچھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ قادیانیوں سے اتنی نفرت کرتے ہو، ان کو تو بڑے تحمل سے، بڑے اخلاص کے ساتھ، بہت اخلاق کے ساتھ، بہت تدبر کے ساتھ، بہت ہی شائستگی کے ساتھ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان سے نفرت کرو گے تو وہ فائدہ کیا؟ پھر فائدہ کیا؟ اگر آپ نے نان مسلم کو مسلم کرنا ہے تو آپ اس سے نفرت کرو گے، یا آپ اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے کفار، اپنے زمانے کے طاقتور بدماش، اپنے زمانے میں موجود طاقتور لوگوں کا سامنا کر کے کیا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس طریقے سے نان مسلم کو مسلم کرنے کا راستہ بتاؤ، لیکن اب آپ کیا مسلم کرو گے؟ آپ کیا مسلم کرو گے ان کو؟ آپ کا خود اپنا راستہ غلط ہے، مگر آپ نہیں مانتے، آپ مانو گے بھی نہیں۔ ہاں، اگر میں آپ کو اتنی موٹی موٹی اور مضبوط دلائل بھی دوں، تب بھی آپ مجھے پتہ کیا کہو گے کہ یار یہ بندہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ نشے میں ہے، ہوش میں نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ والی باتیں آپ کی طرف سے سننے کو ملیں گی مجھے، مگر میں آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی قادیانی خود جان کے قادیانی نہیں ہوتا۔ وہ بھائی، وہ قادیانی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو قادیانی والی تعلیمات دیتے ہیں، وہ اس کو قادیانی والی کتابیں پڑھاتے ہیں، وہ اس کو ہر طرح سے قادیانی والے ماحول میں بھیجتے ہیں، وہ اس کو چھوٹے سے بچے کو بڑا کرتے 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 اس کے ذہن کے اندر پوری قادیانیت کا مذہب بھر دیتے ہیں۔ تو یار اس کے لیے تو وہی حق ہوا نا، اس بچے کے لیے جو بڑا ہو گیا قادیانی کے ماحول کے اندر، اس کے لیے تو وہی حق ہوا۔ اب شیعہ ہے، اب شیعہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اس کا تو سب سے بڑا قصوروار تو پھر خدا ہوا۔ اگر آپ نے دیکھیں، یہ بہت عقل کی بات ہے، یہ نان سینس لوگ نہیں سمجھ سکتے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بہت سوچنے اور سمجھ کر عقل سے فیصلہ کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ شیعہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو انہوں نے اس کو شیعہ کی کتابیں پڑھائی ہیں، تو وہ شیعوں کی مجلسوں میں گیا ہے، وہ شیعوں کے ماحول میں گیا ہے، وہ شیعوں کے ماتموں میں گیا ہے، تو وہ چھوٹا سا بچہ بڑے ہوتے 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 یہ سب چیزیں عمل کرتے کرتے پکا جب ہو گیا، 20-22 سال 24 سال کی عمر میں آ گیا تو وہ شیعہ ہو گیا۔ اب اس کے لیے تو وہی حق ہے نا، اس کے لیے تو وہی حق ہے۔ وہ تو آپ لوگوں کو بے وقوف سمجھے گا، سنی والا جو ہے وہ شیعہ کو بے وقوف سمجھے گا، شیعہ والا سنی کو بے وقوف سمجھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو ٹسل ہے، ان کی جو لڑائی ہے، یہ پچھلے 1700-1800 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ان دونوں کا یہ گروپ والا ماحول ایسا ہے، یہ دونوں کا یہ سنی اہل سنت اور اہل تشیع، ان کا جو آپس کی جو لڑائی ہے نا، وہ بیسیکلی ایسی ہے جیسے پنجاب میں نون لیگ اور تحریک انصاف، جیسے کراچی کے اندر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم حقیقی، ان لوگوں کی لڑائی کا یہ مثال آپ کو دی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھ سکیں، مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے۔ تو اب اگر آپ نے قادیانی کا سب سے بڑا قصوروار ٹھہرانا ہے نا، سب سے بڑا قصوروار، تو وہ قادیانی کا وہ مرزا ورزا نہیں ہے، وہ تو پھر خدا ہے، خدا نے جس کے گھر پیدا کیا وہ قادیانی کے گھر پیدا کر دیا، تو وہ نہ کرتا تو وہ قادیانی بنتا ہی نہیں۔ اب یہ سنی ہے، اہل سنت، جو سب سے بڑا مضبوط اور سب سے زیادہ بڑا فرقہ ہے، اور یہ جو کہ سب سے زیادہ حدیثیں اسی کے اندر ہیں سب سے زیادہ، باقیوں کے اندر بھی حدیثیں ہی ہیں، باقی فرقوں کے اندر بھی الگ سے کتابیں بنی ہوئی ہیں، مگر جو سب سے مقابلے میں چل رہے ہیں نا آج کل دنیا کے اندر، جو ایک دوسرے کے مقابلے میں چل رہے ہیں، وہ ہیں سنی اور شیعہ۔ شیعہ کم ہے، سنی سب سے زیادہ تعداد میں ہے۔ اہل سنت والے، جو یہ اہل سنت فرقہ ہے، یہ سب سے زیادہ مضبوط، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے۔ اب یہ سنی کیوں ہوئے؟ تو بھائی سنیوں کے گھر بچے پیدا ہوئے، انہوں نے ان کو سنی والی کتابیں پڑھائیں، انہوں نے ان کو حدیثوں کی تربیت کی، حدیثیں سکھا کے وہ عالم بن گئے۔ اب جب وہ حدیثوں کے اندر عالم بن گئے، سنی کے گھر پیدا ہو گئے، اپنے ماں باپ کے دین کے مطابق چل پڑے، باپ دادا کے کہنے کے مطابق چل پڑے، تو انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ فرقہ اہل سنت رکھ لیا۔ اب آپ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو جن سے میں یہ بات کرتا ہوں، تو وہ آگے سے پتہ کیا بولتے ہیں؟
وہ بولتے ہیں بھائی انسان کو حق تلاش کرنا چاہیے. یعنی کہ میں نے اگر ایک سنی سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ جو شیعہ ہے اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو شیعہ کے گھر پیدا ہوا، اس نے ان کو شیعہ والی تربیت کی، شیعہ والا علم دیا، شیعہ والا ماحول دیا، وہ شیعہ بن گیا. اب اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اب تو جو مسلمانوں کے اندر فرض ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کو آپ نے تبلیغ کر کے اپنے مذہب کے اندر لے کے آنا. لیکن ان دونوں کا تو ٹاکرا ہی بہت پرانا چل رہا ہے، یہ سنی شیعہ کا فساد ہی بہت پرانا ہے، تو یہ تو دونوں ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہیں گے ساری زندگی، کیونکہ دونوں ہی حق پر نہیں ہیں. مگر آپ کسی بھی فرقے والے کے اوپر اگر یہ الزام لگاؤ کہ انسان بچہ ہے، چلو بچہ پیدا ہو گیا، اس کو اس کے گھر والوں نے اپنے مذہب کا علم دے دیا، اب وہ بڑا ہو گیا تو اب چاہیے کہ اس کو چاہیے کہ حق تلاش کرے. تو بھائی دیکھنے والوں کے لیے گزارش ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے. آپ سنیوں کے پاس چلے جاؤ تو سنی اپنے مذہب کو حق پر سمجھتے ہیں 500%. آپ شیعوں کے پاس چلے جاؤ تو وہ بھی اپنے مذہب کو حق پر سمجھتے ہیں 500%. آپ قادیانیوں کے پاس چلے جاؤ وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں 500%. اور تینوں کا یہ سوچ ہے، یہ ذہن ہے، یہ ذہنیت ہے، یہ ان کا خیال ہے کہ تینوں ہی بخشے ہوئے ہیں. کیونکہ وہ سنی مذہب جو ہے ان کو یہ خیال ہے، ان کا یہ سوچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آخرت میں سفارش کریں گے، کیونکہ وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں اس لیے. اور وہاں پر جو صحابہ وغیرہ ہوں گے وہ ان کی مدد کریں گے، ان کی سفارش کریں گے، ان کے لیے اللہ سے جو ہے نا وہ التجا کریں گے. سفارش یعنی کہ سفارش کریں گے. یہ ہے ان کی سوچ یہ ہے. وہ ان کو مرنے کے بعد کا جو ماحول بتایا جاتا ہے، قبر کا جو عذاب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو مرنے کے بعد تو اچھا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کو 5% یا 10% اشارتاً بات کی ہے، اشارتاً. لیکن ان کے مذہب میں آپ جاؤ تو آپ کو سب پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہاں جانا، یہ پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. اور ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے اور اللہ کے آگے ان کے لیے درخواست کریں گے، اور صحابہ وغیرہ جو بھی ان کا جو مذہب کا جو حصہ ہے وہ کر کے تو یہ لوگ جنت کے اندر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اور اسی طرح شیعہ بھی اسی طرح ہے. شیعوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم علی کے لیے کر رہے ہیں، ہم حسن حسین کے لیے کر رہے ہیں، ہم زینب اور یہ فاطمہ، جو بھی ان کی جو مذہب کے اندر جو مین چیزیں ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے مذہب کے اندر جو سب سے اہمیت کے حامل جو چیز ہے وہ لوگ ہیں، وہ ہیں حضرت علی، امام حسن حسین، فاطمہ، زینب، عباس. یہ جو لوگ اسی کے گرد ان کا مذہب چلتا ہے پورا. اور یہ جو بھی کرتے ہیں ان کا مذہب ہے، جو بھی کرتے ہیں انہی فیملی کے گرد چلتا ہے. اور ان کا یہ سوچ ہے، ان کی یہ خیال ہے، ان کو یہ بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو تو ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو بھی غلط کام ہو گئے وہ تو معاف ہو جائیں گے، وہاں پہ ہم جائیں گے مرنے کے بعد، وہاں پر علی صاحب ہمیں بچا لیں گے، حسن حسین صاحب ہمارے لیے بیٹھے ہوں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہمارے معاملات کو دیکھیں گے، ہمارے وکیل بنیں گے اور ہمارا کیس ختم. یہ ان کی سوچ ہے شیعوں کی، یہ بالکل سنیوں کی طرح. اور وہ قادیانیوں کی بھی بھائی اسی طرح کی سوچ ہے. قادیانی بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد یہاں جائیں گے، وہاں مرزا غلام ہوگا، وہاں مرزا یہ ہوگا، فلانا ہوں گے. جو بھی ان کے مذہب کے لوگ ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو کسی کے مذہب کا اتنا پتہ نہیں ہے، میں تو گھستا نہیں ہوں، میں تو صرف اپنے مذہب کا ڈیفینڈ کرتا ہوں، اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. اپنی جو ایک خدا نے جو کتاب نازل کی ہے اس کا جو ہے نا وہ اس کا اور ان مذہب کا فرق بتاتا ہوں. اچھا میں کرتا کیا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی کتاب اور انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب کا جو سب سے بڑے بڑے فرق ہیں وہ بتاتا ہوں بس. یہ تو ہو گئی ایک بہت ہی اہم ترین بات کہ کوئی بھی شخص خود سے نہ سنی ہو سکتا ہے، نہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ قادیانی ہو سکتا ہے، نہ بوری ہو سکتا ہے. یہ تو وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے اندر جو اس کو ماحول ملتا ہے، جو تعلیم ملتی ہے، جو علم ملتا ہے، وہ پھر وہاں پر وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کو جو رستہ اس کے گھر والے بتاتے ہیں وہ اسی پہ چل پڑتا ہے. اور ہر کوئی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، جبکہ میرے نزدیک اور انشاءاللہ تعالی خدا کے حکم سے اللہ کے بھی نزدیک کوئی فرقہ حق پر نہیں ہے، کوئی فرقہ حق پر نہیں ہے، سب کے سب گمراہ ہیں انشاءاللہ. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں اور اللہ پر مجھے امید ہے، اللہ پہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری اس بات کی تائید کرے گا. خیر یہ تو وقت آنے پر، جب وہ وقت آئے گا فیصلے کا، جو قیامت کا دن مقرر ہے، اس دن سب کو پتہ چل جائے گا.
اچھا آج کی جو بیسک ویڈیو ہے نا وہ میں نے جو آپ کو بتانا تھا واطی اللہ واطی الرسول، لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو میں یہ واطی اللہ واطی الرسول پر گفتگو اگلی ویڈیو میں کروں گا، کیونکہ جب ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ جو ہے نا وہ متنفر ہوتے ہیں، اور میری لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں، دیکھو جس کو لگتا ہے کہ میں غلط بات کر رہا ہوں اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہیں، لیکن میرا جو فرض ہے، جو خدا نے ایک مسلمان کا فرض لگایا ہے، میرا کام ہے کہ میں اس پر جس حد تک مجھ سے ہو سکے اتنا عمل درآمد کروں، تو لہٰذا آپ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے واطی اللہ واطی الرسول پر ضرور بات کروں گا۔